بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، برائٹ سولز کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ امید کرتے ہیں میرے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ایک غیر مسلم نامی گرامی ڈاکو کا واقعہ، جو راہ چلتے قافلوں کو آنن فانن لوٹ لیا کرتا تھا۔ پھر اللہ کریم نے اسے ہدایت بخشی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے مسلمان ہونے کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ یہ واقعہ اس دور کا ہے جب لوگ اونٹوں پر یا پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ صحرا میں سفر کرنے والے لوگ ایک نامی گرامی ڈاکو سے بہت خوفزدہ رہتے تھے۔ صحرا سے گزرنے والا کوئی قافلہ اس کی دست برد سے محفوظ نہ تھا۔ ڈاکوؤں کا وہ گروہ ریت کے اونچے نیچے ٹیلوں میں چھپا رہتا، اور جب بھی کوئی قافلہ ان کی حدود میں آتا وہ ریت کے ٹیلوں سے نکلتے اور آنن فانن قافلے کو لوٹ کر صحرا میں گم ہو جاتے۔ ڈاکوؤں کے سردار کا نام فضیل تھا۔ لوگوں کے دلوں میں اس کی داغ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک دفعہ فضیل ڈاکو اور اس کے گروہ نے ایک قافلے کو لوٹنے کی غرض سے اس کا گھیراؤ کیا۔ اندھیری رات کے چمکتے ستاروں کی روشنی میں قافلے والے سب مسافر آرام کر رہے تھے، لیکن ایک مسافر اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا جب رب کریم کی رحمت بھی برسات بن کر زمین پر اترتی ہے۔ فضیل ڈاکو آہستہ آہستہ قافلے کے خیموں کے پاس پہنچتا ہے تو اس کے کانوں میں قرآن کریم کی دلوں کو شفا بخشنے والی تلاوت کی آواز پڑتی ہے۔ وہ ٹھٹک جاتا ہے، تلاوت کو غور سے سننے لگتا ہے۔ وہ نامی گرامی ڈاکو جس کے دل پر کبھی کسی مظلوم کے آہ و فریاد نے بھی اثر نہ کیا، لیکن آج اس کا دل قرآن کی تلاوت سے پگھلا جا رہا تھا۔ وہ پشیمان ہو رہا تھا جب اس نے ایک آیت سنی جس کا ترجمہ یہ ہے: اہل ایمان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کے خوف سے خوف زدہ ہو جائیں۔ اس آیت کا فضیل کے دل پر گہرا اثر پڑا۔ اس نے پشیمان ہوتے ہوئے سوچا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اللہ کی راہ پر چل پڑیں۔ وہ زاروں قطار رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے پشیمانی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس دوران اس نے سنا کہ کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ سنا ہے کہ اس راستے پر فضیل ڈاکو رہتا ہے اور کوئی قافلہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتا، لہٰذا ہمیں صبح ہوتے ہی اپنا راستہ بدل لینا چاہیے۔ جب حضرت فضیل نے یہ الفاظ سنے تو سامنے آ کر کہنے لگا: لوگو، اب تم خوفزدہ نہ ہو، میں ہی فضیل ڈاکو ہوں، اور اب میں نے لوٹنے اور ظلم کرنے سے توبہ کر لی ہے، اور اب میں اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ سن کر قافلے والے ہکا بکا رہ گئے، لیکن خوش بھی ہوئے کہ آج کے بعد کوئی قافلہ نہ لوٹا جائے گا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت فضیل نے جن لوگوں کو لوٹا اور اذیتیں پہنچائی تھیں ان سے معافی کے خواستگار ہوئے اور ان کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک یہودی نے حضرت فضیل کو معاف کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ اگر تم سامنے والی پہاڑی کو اپنی جگہ سے ہٹا دو گے تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ حضرت فضیل نے خدا کے بھروسے پر فوراً مٹی ہٹانی شروع کر دی، اور اسی وقت خدا کی مدد آ پہنچی کہ ایک تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پہاڑی یا ریت کا ٹیلہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر یہودی کے دل میں جو نفرت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس یہودی نے کہا کہ میں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک فضیل میرا مال واپس نہ کر دے گا میں اسے ہرگز معاف نہیں کروں گا، لہٰذا تم میرے تکیے کے نیچے پڑی اشرفیوں کی تھیلی اٹھا کر مجھے دے دو تاکہ میرا عہد بھی پورا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فضیل نے ایسا ہی کیا۔ پھر یہودی نے کہا کہ اب تم مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو، پھر تمہیں معاف کروں گا۔ حضرت فضیل نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہودی نے کہا کہ میں نے توریت میں پڑھا کہ سچے دل سے توبہ کرنے والا مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو وہ سونا بن جاتی ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آیا تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے۔ اب مجھے تمہاری اور دین اسلام کی سچائی پر کوئی شک نہیں۔